بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آزادی نیوز کے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد رند. ناظرین، آج ہم جن 3 خبروں پہ بات کریں گے ان 3 خبروں میں ایک خبر قومی سطح کی ہے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں کیا کر رہی ہے اور جو کچھ کر رہی ہے وہ کیوں کر رہی ہے. دوسری خبر، بلوچستان میں ایک اور عالمی ایکسپو کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں. یہ دوسری ایکسپو ہوگی جو بلوچستان میں عالمی سطح کی کروائی جائے گی اور اس کی وجہ کیا بنی اس پر بات کریں گے. تیسری اہم خبر، وزیراعلی بلوچستان جام کمال، جو کہ ان کے پاس ایک تو اپنی کیبنٹ کی فوج ہے، کیبنٹ میں جو اسٹرینتھ ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس معاونین خصوصی اور لائزن اسسٹنٹس کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. ان کے حوالے سے وزیراعلی کیا سوچ رہے ہیں، آج ان 3 اہم ایشوز پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں نون لیگ کی. نون لیگ کی پالیسیز میں شفٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ شفٹ کیوں آیا؟ یہ شفٹ صرف اس لیے آیا ہے کہ نون لیگ کی کچھ کمٹمنٹس اس ملک کے کچھ اہم فیصلہ سازوں کے ساتھ ہوئی تھیں. ان کمٹمنٹس میں کچھ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فلفل نہیں کی جا رہی، جس کے بعد نون لیگ نے اپنے رویوں میں تبدیلی لائی ہے. ایک بار پھر خواجہ آصف، جو کہ مصالحت کی بات کرتے تھے، انہیں پیچھے ہٹا کر شاہد خاقان عباسی کو فرنٹ رول دیا گیا ہے. شاہد خاقان عباسی مکمل ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، اور وہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا اسی بیانیے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. میاں محمد نواز شریف گو کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے بھائی کی پالیسی، شہباز شریف کی پالیسی سے ایگری کر گئے تھے، لیکن ایک بار پھر انہوں نے شاہد خاقان عباسی کو اسپیس دی ہے کہ وہ اسی بیانیے کو لے کے چلیں. اور شاہد خاقان عباسی اگر کوئی بڑی موو نہیں بھی چلانا چاہتے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈسٹرب رہے. اسی لیے انہوں نے ایم کیو ایم سے ملاقات کی، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ نون لیگ کے اندر کی ڈویژن کو دکھا رہا ہے. نون لیگ کسی بڑی موو کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن تیاری کر رہی ہے کسی بڑی موو کے لیے. اس ڈیولپمنٹس کے دوران اگر نون لیگ کو جہاں موقع ملا اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ کسی حتمی حملے کے لیے تیار ہیں تو وہ اس سے بھی نہیں کترائیں گے. لیکن ابھی تک حتمی حملے کا فیصلہ نہیں ہوا. فی الحال صرف ایک جو ڈیمیج نون لیگ کو پچھلے کچھ ماہ میں ہوا تھا، اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے خواجہ آصف کو پیچھے ہٹایا گیا اور شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کو فرنٹ رول، لیڈ رول دیا گیا. یہ بات تھی نون لیگ کی. بلوچستان میں موجودہ حکومت کے آنے کے بعد وزیراعلی بلوچستان جام کمال نے جس ویژن اور مشن کو اپنی کابینہ کے سامنے رکھا، اسی کو انہوں نے بلوچستان کی بیوروکریسی کے سامنے بھی رکھا. بلوچستان کی بیوروکریسی کے حوالے سے کافی مرتبہ الزامات لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بلوچستان میں ہر چیز کی خرابی کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے. کہیں کچھ خرابیوں کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے تو کہیں سیاستدان ہیں. بلوچستان میں اچھے اور برے ہر طرح کے بیوروکریٹس آپ کو ملتے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹس میں سرو کر رہے ہوں یا بلوچستان سول سیکریٹریٹ میں. بلوچستان کی موجودہ حکومت کے ویژن اور مشن کے سامنے آنے کے بعد بلوچستان کے ایک سینئر بیوروکریٹ دوستین خان جمالدینی نے ایک انیشیٹو لیا اور انہوں نے انٹرنیشنل لائیو سٹاک ایکسپو بلوچستان میں منعقد کروائی، جس کے لیے انہیں وزیراعلی بلوچستان جام کمال کی جانب سے مکمل حمایت کی گئی. نہ صرف حمایت کی گئی، جو دستیاب ان کو سپورٹ تھی وہ بھی فراہم کی گئی. اس میں ایک اور رول تھا کمانڈر صدرن کمانڈ، اور ان کی ٹیم بھی اس سارے معاملے میں ان کو جو ہے نا سپورٹ کرتی رہی. اب دوسری ایک جو ہے ایکسپو کی تیاریاں حتمی مراحل میں جاری پہنچ چکی ہیں، اور یہ ایکسپو ہے زرعی ایکسپو بلوچستان کی. اس کے لیے سیکٹری جو ہیں ایگریکلچر کمبر دشتی اور ان کے جو منسٹر ہیں زمرک خان، وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ دوسری بڑی ایکسپو ہوگی. ان ایکسپوز کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ وہ ویژن ہے جو جام کمال نے اپنی ٹیم کو دیا ہے. وہ بلوچستان میں واضح کہہ چکے ہیں کہ ہم مزید ملازمتیں دینا اس صوبائی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے چھوٹے جو کاروبار ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اس قسم کی ایکسپوز کروائی جا رہی ہیں، تاکہ چھوٹے تاجر سامنے آئیں یا جو لوگ چھوٹے بزنسز کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو مواقع فراہم کیے جائیں. تو جہاں جام کمال نے ایک ان کے لیے، چھوٹے تاجروں کے لیے، نئے آنے والے انٹرپرینیورز کے لیے موقع کھولے ہیں، وہیں بیوروکریسی میں بھی ایک مقابلے کا رجحان ہے، اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. ناظرین، تیسری خبر پر بات کریں گے. تیسری خبر بلوچستان کے سیاسی معاملات سے ہے. کابینہ اس وقت اپنا کام کر رہی ہے. کابینہ سے میری مراد وزراء اور مشیر ہے، لیکن اس کے علاوہ وزیراعلی بلوچستان کے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے معاونین خصوصی اور لائزن اسسٹنٹس کی.
یہ معاونین خصوصی ان میں میجورٹی کا تعداد بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، کچھ دیگر جماعتوں سے ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہیں بلوچستان میں اگر زیادہ کوئی لوگ نہیں بھی جانتے لیکن وہ جام صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ سال تک تقریباً گزر چکا ہے، اب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً ان معاونین خصوصی اور لائزن اسسٹنٹس کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں، ان کے تمام معاملات پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس میں ایک بہت بڑا شفل ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اور یہ شفل کارکردگی کی بنیاد پہ ہوگا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جام کمال نے جو اٹیمپٹ کیا تھا رؤف رند کو بی سی ڈی اے میں لا کر ایز اے کوآرڈینیٹر، وہ کامیاب رہا ہے، تو اسی حساب سے وہ آگے بڑھتے ہوئے کچھ مزید پروفیشنلز کو اپنی اس ٹیم کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ کون اس میں آنے والے دنوں میں انڈکٹ ہوں گے، کون مائنس ہوں گے، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ اگلے ویلاگ تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔